نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، تاجدار ولایت پہ لاکھوں سلام، جس کی گردن پہ ہے وہ ولی ہو گیا، مہر قدم ولایت پہ لاکھوں سلام۔ تعلیمات قادریہ کی گہرائی کیسے معلوم کرے؟ کوئی اس تعلیم کی گہرائی تک کیسے پہنچے؟ اور تعلیمات قادریہ کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا چاہیے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر کار کہ تعلیمات قادریہ کی عظمت اور شان کیا ہے، اہمیت و قدر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بیج جس چیز کا بوگے تو شجر بھی اسی چیز کا ہوگا، پھل بھی اسی چیز کا ہوگا۔ تو تعلیمات قادریہ یعنی قادری سلسلے کی جو تعلیمات ہے، اس کی بیج، اس کی بنیاد، اس کے بانی حضور محبوب سبحانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ جیسے ہیں ویسے ہی اس کی تعلیمات، سلسلے کی تعلیمات باہر آئے گی۔ تعلیمات قادریہ کی اصل غوث اعظم ہے، تو غوث اعظم کی شان کو مد نظر رکھ کر جب ہم تعلیمات قادریہ کو حاصل کرنے قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور کامل فیض پانے کی کبھی امید ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں۔ اولیاء کرام کے درجات میں محبوبیت کا ایک درجہ آتا ہے جو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ اور بلند ترین درجہ ہے، جہاں پر کسی ایک آدھ کی ہی رسائی ہوتی ہے، بہت کم بزرگوں کی اس مقام پر رسائی ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کو محبوب سبحانی کہتے ہیں کیونکہ آپ اس مقام محبوبیت تک رسائی رکھتے ہیں، اور جب آپ کی تعلیمات سامنے ہو تو ہمیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے ان تعلیمات کو اخذ کرنا چاہیے کہ یہ مقام محبوبیت کے راز و نیاز سمٹی ہوئی ہے، گو آپ کو ظاہری نظر سے نہیں سمجھ میں آئے، لیکن جب آپ غوث اعظم کی دل میں اس مقام محبوبیت، محبوب سبحانی کے اس مقام سے جب آپ اتنے ادب سے اپنے دل کو با ادب بنا کر کے اگر اس تعلیمات کے حصول کے لیے قدم بڑھائیں گے تو ضرور بھی ضرور آپ کے سینے میں فیضان قادریہ اور تعلیمات قادریہ کا نور چمکنے لگے۔ تو سرکار غوث اعظم تو محبوب سبحانی ہے، تعلیمات قادریہ کی یہ ایک گہرائی ہے کہ اس میں مقام محبوبیت کا راز پوشیدہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر ہے۔ ہر زمانے کا غوث ہوتا ہے، لیکن تمام غوثوں کے غوث، سب سے بڑے غوث سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ غوثیت نہیں بلکہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر ہے۔
جو ائمہ اہل بیت کے بعد آپ اس مقام کے حامل ہوئے ہیں، اور آپ کے بعد امام مہدی اس مقام پر فائز ہوں گے۔ تو غوث اعظم وہ بلند و بالا مقام رکھتے ہیں جسے غوثیت صرف نہیں بلکہ تمام غوثیت اب نیچے رہ گئی، اس سے اوپر غوثیت کبریٰ کے مقام پر ہے۔ اور سرکار غوث اعظم کی جو تعلیمات ہے اس بلندی سے، اس گہرائی سے آنے والی تعلیمات، اور وہاں اترنے کے لیے آپ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو اس طرح سے تیار کرنا ہوگا کہ آپ اب تعلیمات جو اخذ کرنے جا رہے ہیں وہ اب عام تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ سرکار غوثیت کبریٰ کے مقام کی تعلیمات بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے یا آئے، تعلیمات تو غوثیت کبریٰ کے مقام سے دی جا رہی ہے، اگر آپ واقعی میں اپنے تصفیہ قلب کی صحیح منازل سے گزرتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ تو آپ کو وہ غوثیت کبریٰ کے مقام سے جو تعلیمات غوث اعظم نے آگے بھیجی ہے، آپ اس کے نور کو اپنے سینے میں منور پائیں گے۔ ایک، سرکار غوث اعظم محبوبیت کے مقام سے تعلیمات دے رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے مقام سے تعلیمات دے رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، آپ کی تعلیمات کے اندر اتنے گہرے راز پوشیدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مستند طریقے سے، اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے منبر پر اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ تو صرف غوث اعظم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کے بڑے بڑے جید اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنے سر تسلیم کو خم کیا اور آپ کے قدم مبارک کو اپنے گردن پر، اپنے سروں پر قبول فرمایا۔ جنہوں نے نہیں قبول فرمایا انہوں نے نقصان بھی اٹھایا، پھر غوث اعظم کا کرم بھی ہوا۔ سلطان الاولیاء، سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے بھی آپ کے قدم کو قبول فرمایا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبول فرمایا۔ بہت سارے وقت کے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے قدم مبارک کو اپنے گردن پہ قبول فرمایا۔ وہ کیا بات تھی، وہ کیا گہرائی تھی تعلیمات غوثیہ کے اندر، وہ کون سا فیض تھا، وہ کون سی گہرائی تھی کہ جس گہرائی نے تمام اولیاء کرام کے دل میں غوث اعظم کی عظمت کو ڈال دی، اور غوث اعظم کے قدمہائے مبارک کو اپنے گردنوں پر، سروں پر، آنکھوں پر لینے کے لیے جو ہے تیار کر دیا، اور یہ گردنیں اور پیشانیاں جو حضور غوث اعظم کے قدم کے لیے جو ہے تڑپنے لگی۔ تو کچھ تو گہرائی اور راز تھی۔ تو غوث اعظم کی جو تعلیمات ہے، آپ کی جو تعلیمات قادریہ ہے، اس کی گہرائی کو سمجھیے کہ اس میں اتنی عظیم گہرائی ہے کہ تمام اولیاء کرام آپ کے قدم کو اپنی گردن پہ لیتے ہیں۔ قدم گردنے اولیاء پہ ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو سیدنا غوث اعظم مقام محبوبیت کی تعلیم دے رہے ہیں، مقام غوثیت کبریٰ سے تعلیم دے رہے ہیں، اور مقام یعنی اس مقام سے تعلیم دے رہے ہیں کہ جہاں تمام اولیاء کرام اپنی گردنوں کو آپ کے قدم میں بچھانے تیار ہیں۔ قادری تعلیمات میں، تعلیمات قادریہ میں یہ گہرائی پوشیدہ ہے۔ سرکار غوث اعظم کا لقب ہے محی الدین۔ محی الدین آپ کا لقب ہے، یعنی دین کو
زندگی بخشنے والے، تازگی بخشنے والے۔ تو سرکار غوث اعظم کا لقب بتا رہا ہے کہ دین کو زندگی دینے والی تعلیمات وہ تعلیمات قادریہ ہے، دین کو تازگی دینے والی، دین کو زندگی بخشنے والی، زندگی کے اور دین میں نورانیت بھرنے والی، بھرپور دین کو نورانی کرنے والی تعلیمات غوثیہ ہے، تعلیمات قادریہ ہے۔ اور آپ کو یہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام ختم ہو گیا تھا یا کوئی حدیث باقی نہیں رہی تھی یا فقہ اسلامی باقی نہیں رہی تھی۔ حدیث بھی موجود تھی، فقہ بھی موجود تھی، تصوف بھی موجود تھا، پھر وہ کیا چیز تھی جس کو غوث اعظم نے زندہ کری؟ تو ہم کو اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے کی موت کی بات کر رہے ہیں اور کس طریقے کی پزمردگی کی بات کر رہے ہیں، کس طریقے کی ظلمت کی بات کر رہے ہیں جس کو غوث اعظم نے ہٹایا اور اس میں جان ڈالی تھی۔ آج ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ کہیں آج پھر ہم نے دین کو پزمردہ تو نہیں کر دیا، تو ہمیں اگر یہ دین پھر پزمردہ ہوا ہے تو پھر تعلیمات غوثیہ پر غور و خوض کر کے پھر محی الدین جیلانی کے فیض سے دین میں تازگی پیدا کی جائے۔ تو غوث اعظم جو ہے دین کی تازگی کا راز اپنی تعلیمات میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں دین کی تازگی پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے اور آپ کی تعلیمات قادریہ کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے اور وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث اعظم کے فیضان و کرم سے مالا مال عطا فرمائے۔